مومن کی ساری زندگی روزہ ہے. ایک روزہ جو عارضی طور پر رکھتا ہے رمضان میں، اور ایک روزہ جو وہ دائمی طور پر رکھتا ہے شعور کی عمر سے موت تک. اب ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ مومن کی ساری زندگی روزہ ہے؟ آپ دیکھیں تو جیسے رمضان کے مہینے میں ہم روزے کی حالت میں کچھ چیزوں سے روک دیے جاتے ہیں، ہم پر کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ویسے مومن کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو مومن کی ساری زندگی روزہ ہے. دو طرح کے روزے ہیں، ایک عارضی روزہ جو وہ رمضان کے مہینے میں رکھتا ہے، اور دوسرا دائمی روزہ جو وہ شعور کی عمر سے موت تک رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات پر عمل کرتا ہے. اگر اس میں کچھ باتوں سے روکا گیا ہے تو وہ رکتا ہے، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ کرتا ہے. یہ کہ ہر مہینے چند نفلی روزے ضرور رکھنے چاہیے. ویسے تو اس آیت میں رمضان کے روزوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ تو فرض درجے کی عبادت ہے، ہم سب کو اس کو پورا کرنا ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے اور ہیں اس میں چند نفل روزے ضرور رکھنے چاہیے، تاکہ نفس پر قابو پانے کی ٹریننگ جو رمضان کے مہینے میں ہم نے لی وہ باقی سال بھی جاری رہے. کم از کم 3 روزے تو ضرور رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. نفل روزہ ایک رکھتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. اور اگر آپ مہینے میں 3 نفل روزے رکھتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے ایک روزے کا اجر کتنا ہے؟ 10 کے برابر. 3 کا اجر 30 کے برابر. اور اگر ہر مہینے کی یہی روٹین ہے تو آپ ایسے ہیں جیسا آپ نے سارا سال روزہ رکھا. اس کی آپ کوئی بھی ترتیب بنا سکتے ہیں اپنی طبیعت کو، اپنے شیڈیول کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر آپ لگاتار 3 روزے رکھ سکتے ہیں تو لگاتار 3 رکھ لیجئے. اس کے لیے بیسٹ یہ ہے 13، 14، 15، جن کو ایام بیض بھی کہا جاتا ہے. تو آپ یہ رکھ سکتے ہیں چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں، 13، 14، 15. اس کے علاوہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر اس میں بھی آپ اپنی طبیعت کو لے کر، اپنے شیڈیول کو لے کر مینج نہیں کر سکتے تو جو دن آپ کو سوٹیبل ہو 3 کی گنتی ضرور پوری کریں. اور کیا ہم کوشش کریں گے اب سے انشاءاللہ نفل روزوں کی بھی کوئی نہ کوئی ترتیب بنانی ہے، اور کم از کم کتنے روزے رکھنے؟ 3. اس کی سیٹنگ بنائیں. اور یقین مانیے اگر آپ کے دل میں یہ بات بھی ہو کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی، مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے، تو یہ صرف اور صرف سوچ کی حد تک بات ہے. جب آپ اس کو عمل میں لائیں گے اور اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ مشکل نہیں لگے گی. پھر جب آپ روزہ نہیں رکھیں گے نا تو آپ کو بھاری پن محسوس ہوگا، تو آپ کو خالی پن سا محسوس ہوگا. آپ بہت کمفرٹیبلی روزے رکھ لیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیسے روزے رکھتے تھے؟ 1 دن روزہ، 1 دن افطار، 1 دن روزہ، 1 دن افطار. اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ سٹائل بہت پسند تھا. اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن چھوڑ دینا، 1 دن رکھنا اور 1 دن چھوڑ دینا. نفل روزے آپ کو فریش رکھیں گے، اسپرچولی اسٹرانگ رکھیں گے، اور آپ کو ایک تسلی ہوگی کہ اس 1 مہینے میں کم از کم 3 دن ایسے ہیں کہ جس میں آپ روزہ رکھ کر لمحہ لمحہ اللہ کی عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت عبادت ہے. ویسے تو روزے کے حوالے سے اور بھی بہت ساری تحقیق آ گئی ہیں کہ آپ اس سے ینگ رہتے ہیں، یعنی روزہ آپ کو جوان رکھتا ہے. پھر یہ کہ آپ کو معدے کے ایشوز نہیں آتے. فزیکل تو بہت سارے فائدے ہیں روزے کے، لیکن سب سے بڑا فائدہ جو غالب فائدہ ہے یہ
کہ آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو اس کی جسمانی ضرورتیں کم ہو جاتی ہیں. بہت ہی خوبصورت عبادت ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ روحانی، اخلاقی اور طبی لحاظ سے ایک بہترین عبادت ہے، اور زمانہ قدیم سے مختلف شکلوں اور نوعیتوں کے ساتھ اللہ کا یہ حکم انسانوں پر رہا. بہت ہی خوبصورت عبادت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لازمی لانا ہے انشاءاللہ.